سورۃ القصص 20واں پارہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما، ان دو میں سے ایک لڑکی نے کہا، یا ابت استأجرہ، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت، بے شک یہ بہتر ہے جو آپ ملازم رکھیں گے، القوی الامین، توانا اور طاقتور اور امانت دار ہونا چاہیے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی ارید ان انکح، میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھ سے، احدی ابنتی ہاتین، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، اس شرط پر کہ آپ خدمت کریں میری 8 سال، فإن اتممت 10، پس اگر آپ پورا کر دیں 10 سال، فمن عندک، تو تمہاری طرف سے نیکی ہوگی، وما اريد ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے مشقت میں ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف تشریف لائے۔ مدین کے کنویں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، جلدی چلی گئیں۔ والد نے پوچھا، آج جلدی کیوں آ گئی؟ سارا واقعہ بیان کیا کہ آج ہماری بکریوں کو پانی ایک مسافر نے پلایا، اور وہ ہے بھی بڑا طاقت والا۔ اور ان میں سے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، جو بڑی بیٹی تھی، مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے حضرت صفورہ، وہ واپس آئیں، اور ان کی جو چھوٹی بہن تھی ان کا نام تھا شرفا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی صفورہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے آؤ، اور وہ گھر میں آ گئے۔ تفصیلی بات ہو گئی۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی فرمانے لگی کہ ابا جان اس آدمی کو ملازم رکھ لیجئے، اور چونکہ اس کے اندر ملازم کی دونوں صفتیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں، ایک تو ہے بھی طاقتور، اکیلے اس نے ڈول کھینچا
اور پتھر جو کنویں پر رکھتے تھے تو اس اکیلے نے اٹھایا جس کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اور جب راستے میں آیا شرم و حیا کا پیکر تھا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، اس لیے آپ اسی کو ملازم رکھیں۔ القوی الامین ہے، یہ طاقت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں، اور حضرت صفورہ جو بڑی بیٹی تھی ان کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے شرط یہ لگائی علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر میں بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرواتا ہوں کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا، اور اگر 10 سال میری خدمت کرے تو 2 سال تیری طرف سے نیکی ہوگی۔ یہاں پہ مفسرین نے مہر کے مسئلے کو چھیڑا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 10 سال بکریاں چرائیں، خدمت کی، آیا یہ حضرت صفورہ کا مہر تھا یا نہیں؟ اگر تو وہ بکریاں حضرت صفورہ کی تھیں پھر تو وہ مہر بن سکتا ہے، کیونکہ مہر یہ بیوی کا حق ہے، اور اگر بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں تو پھر یہ مہر نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہاں قرآن میں مہر کا ذکر نہیں فرمایا کہ مہر کیا تھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 10 سال مہر کے بدلے میں ہے، اور 8 سال رہے تو فرمایا اس شرط پر کہ نکاح کراؤں گا۔ مہر الگ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی نے، مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا کسی عورت کا، نکاح ہو جاتا ہے اور شوہر پر مہر مثل لازم آتا ہے، وہ جو عورت ہے اس کے خاندان کی ہم عصر عورتوں کا جتنا مہر رکھا گیا وہی مہر اب اس کو دینا پڑے گا۔ اگر نکاح کے وقت مہر کوئی بھی مقرر نہیں ہوا تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، البتہ اس عورت کے خاندان کی جو عورتوں کا مہر تھا وہی مہر اس عورت کا بھی ہوگا۔ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بکریاں حضرت صفورہ کی تھیں، اس لیے یہ مہر بن سکتا ہے، یہ 10 سال خدمت یا 8 سال۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں حق خدمت بطور مہر شمار ہو سکتا تھا، ان کی شریعت میں یہ چیز بھی مہر بن سکتی تھی، یہ بعض مفسرین نے فرمایا۔ بہرحال ہماری شریعت کے اندر مہر کے صحیح ہونے کے لیے مال متقوم کا ہونا ضروری ہے، قیمتی مال ہو۔ مال کے بغیر قرآن کی اسی طریقے سے تعلیم پر یا خدمت پر اس کو مہر بنانا ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا مہر کا جہاں ذکر ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم عورتوں کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ۔ مال کا ذکر صراحتاً ہے، کوئی بھی چیز ہو قیمتی چیز مہر بن سکتی ہے، اور اگر کوئی کہے نہیں میں اتنی خدمت کروں گا یا اسے قرآن کی تعلیم دوں گا تو وہ مہر بنانا اس کو جائز نہیں ہے، بلکہ مہر میں صرف اور صرف مال ہی ہوگا، اور مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار شریعت میں مقرر نہیں ہے۔ 2 خاندان رضامندی سے جو طے کر لیں مہر بن سکتا ہے، البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی ادائیگی شوہر کے لیے مشکل نہ ہو۔ محض دکھاوے کے لیے صرف رقم مقرر کر دینا مناسب نہیں ہے،
جیسے کہ جرگوں میں رکھی جاتی ہے اتنا مار رکھو جی لوگ دیکھیں، ادا نہیں کر سکتے، تو بہرحال یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو زیادہ کی مہر کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، جو کوئی جتنا دے سکتا ہے، شوہر ادا کر سکتا ہے تو مہر زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں کم سے کم مہر کی مقدار مقرر ہے، اس سے نیچے رکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو مہر کی کم سے کم مقدار یہ 10 درہم ہے، جس کی مقدار پر چوری اگر کوئی کرے تو اس کے ہاتھ بھی 10 درہم پر کٹتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں 10 درہم جو ہیں ان کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، اور اس کا اگر وزن کیا جائے تو 30 گرام 618 ملی گرام بنتا ہے۔ اس سے کم مہر مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں مالی گنجائش ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ مہر فاطمی رکھا جائے۔ آج کل بعض لوگ مہر فاطمی رکھ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی کچھ 5-10 ہزار روپے ہوگا، رکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ مہر فاطمی مالی گنجائش اگر شوہر کی ہے تو بہتر یہی ہے کہ مہر فاطمی رکھا جائے۔ اور مہر فاطمی جو ہے یہ 131 تولہ جو ہے چاندی ہے، یا اس کی قیمت ہے 131 اشاریہ کچھ ہے، بہرحال 131 تولہ کچھ ماشے بنتا ہے، اس کی قیمت یا چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ اتنا مہر مقرر کیا جائے، بہتر یہ ہے مالی گنجائش ہونے کی صورت میں۔ اور چاندی کی قیمت چونکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو آدمی حساب کر کے یہ مہر فاطمی نکال سکتا ہے۔ 131 تولے اور کچھ ماشے ہے اس میں، اور اگر 2500 اگر تولہ چاندی ہو تو یہ تقریباً 3 لاکھ کچھ 30,000 کے قریب بنتا ہے۔ 3 لاکھ اور 30,000 تقریباً یہ مہر فاطمی اگر 2500 روپیہ قیمت ہو چاندی کی تولے کے حساب سے تو یہ 3 لاکھ سے اوپر بنتا ہے مہر فاطمی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، جس قدر جلد ادا کیا جائے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ جلدی ادا کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور جبرن یا زبردستی عورت سے مہر معاف کروا دینا یہ ظلم ہے۔ خوش دلی سے معاف کرے عورت تو یہ جائز ہے۔ اور چونکہ ہمارے معاشرے میں عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں شوہر سے سوال کرتی ہوں مہر کا یا معاف نہیں کرتی تو گھر کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اس لیے وہ مجبوراً معاف کر دیتی ہے۔ ایسی معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شوہر کے ذمے وہ قرضے کی صورت میں باقی ہی رہے گا۔ اب اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کے میراث جو پیچھے چھوڑی ہے، میراث میں سے اس کا قرضہ یہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ عورت کا حق جو ہے مہر جو نہیں دیا یہ قرضہ ہے، پہلے پورے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کرو، شوہر کو مہر، بیوی کو مہر دیا جائے اس کا، اور بعد میں کچھ مال بچتا ہے تو اس میں میراث اس عورت کی الگ ہوگی، یہ قرضہ اس کو پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور ہاں عورت اگر طیب نفس سے دل کی خوشی سے معاف کرتی ہے تو پھر جائز ہے شوہر کے لیے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور طیب نفس کا پتہ کب چلے گا؟ طیب نفس کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے لیے لکھا ہے فقہا نے کہ مہر جتنا رکھا ہوا ہے یہ اٹھا کر بیوی کے حوالے کر دیا جائے، ہاتھ میں دے دیا جائے، یہ لے تیرا مہر ہے۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی دباؤ کے تمہیں واپس کر دیتی ہے، پھر تو لینا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے اگر آپ جبرن یا زبردستی کریں گے تو۔ اور یہی طیب نفس میراث میں بھی ہوگی،
بچی کو حصہ دے رہے ہیں، بہن کو حصہ دے رہے ہیں، کسی کو بھی حصہ عورت کو دے رہے ہیں۔ آج یہی حال ہے، بہنیں اگر بھائیوں سے مانگتی ہیں یا کہ اور اسی طریقے سے رشتہ داروں سے مانگتی ہیں جن کا حصہ ہے، تو وہ آگے سے دیتے نہیں ہیں یا معاف کروا دیتے ہیں، اور کوئی بہت ہی زیادہ دیندار سمجھا جاتا ہے تو وہ دیندار جا کے عام معافی سی مانگ لیتا ہے ٹالنے کے لیے کہ چلو جی میں جا کے اس سے معاف کروا دیتا ہوں، میں نہیں دے سکتا، معاف کر دے مجھے۔ تو یوں ہلکا پھلکا تو یاد رکھیں یہ طیب نفس شرعی اعتبار سے یہ قابل قبول نہیں ہے، بقایا طور پر یہ اس کے ذمے قرض ہی رہے گا، یہاں نہ پوچھا تو رب کی عدالت میں پوچھ ہوگی، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بہرحال بات چلی تھی مہر سے، تو یہ مختصر سی بات تھی مہر کے حوالے سے، ترجمہ دیکھ لیجیے۔ قالت احداہما، ان دو میں سے ایک لڑکی نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ بہتر ہے کہ آپ جو ملازم رکھیں وہ توانا اور امانت دار ہونا چاہیے۔ اے ابا جان موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیجئے۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، انی ارید ان انکحا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر دوں تو اسے، احدی ابنتی ہاتین، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، اس شرط پر کہ خدمت کرے میری تو 8 سال، فإن اتممت 10 فمن عندک، پس اگر آپ پورا کر دیں 10 سال تو آپ کی طرف سے نیکی ہوگی، وما اريد ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں، تجھے مشقت میں ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ اے حضرت شعیب علیہ السلام، مجھے یہ رشتہ بھی قبول ہے، میں آپ کی 8 سال خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ قال ذالک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ایما الاجلین، 2 مدتوں میں سے جو چاہوں قضیت میں پوری کر دوں، فلا عدوان علی، بس مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، مجھ پر کوئی زبردستی نہ کرنا، میں چاہے 8 سال گزاروں یا 10 سال گزاروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ معاملہ طے فرما دیا اور فرمایا میری مرضی میں 8 سال گزاروں یا 10 سال، میرے اوپر کوئی جبر اور زبردستی نہ کرنا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ کریم جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ اے حضرت شعیب علیہ السلام، معاملہ تو طے ہو گیا، آپ کے اور میرے درمیان اللہ کریم گواہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔